إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تفسیر کبیر سے درس کی سیریز کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ حسب سابق اس پروگرام میں بھی میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب۔ محترم مولانا صاحب کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ مضامین بیان فرما رہے تھے، اور اس میں اہدنا الصراط المستقیم خاص طور پر اس آیت میں جو منعم علیہ گروہ کا جو ذکر ہے اور مغضوب و ضالین کا ذکر ہے، اس میں ہونے والے جو اعتراضات ہیں مفسرین جو کرتے ہیں ان کا جواب حضور دے رہے تھے۔ آگے حضور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، اس سورہ شریفہ کی آیات پر اگر نظر غور ڈالی جائے اور ان کی ترتیب کو چشم تعمق یعنی پورا گہرائی کے ساتھ اس پہ غور کیا جائے، اسے ملاحظہ کیا جائے، تو صاف یہاں ہوتا ہے کہ اس میں انسان کے لیے بتدریج روحانی منازل طے کرنے اور منزل بمنزل چل کر آخر قرب الہی کا شرف حاصل کرنے کی ہدایات مندرج ہیں۔ کسی ذات کی فرما برداری یا عبادت دو ہی وجہ سے ہوتی ہے، یا محبت سے یا خوف سے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی دونوں قسم کی صفات کی طرف توجہ کی۔ بعض لوگ جن کی طبیعت میں احسان کی قدر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، احسان کو دیکھ کر فرما برداری کرتے ہیں، اور بعض لوگ احسانوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے، مگر خوف ان کو فرما برداری پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن دانا انسان کا یہ کام ہے کہ پہلے محبت سے کام لے، اور اگر اس میں کام نہ چلے تو پھر خوف دلائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس صورت میں پہلے اپنی ان صفات کا بیان کیا جن پر غور کرنے سے ان کا دل محبت الہی سے پر ہو جاتا ہے۔ اس کا نام اللہ ہے، یعنی سب خوبیوں کا جامع، اور سب نقائص سے منزہ ہے، یعنی پاک ہے، سب اشیاء کا خالق اور ان کا رازق ہے۔ مومن و کافر سب کی ربوبیت کرتا ہے۔ اس نے ہماری زیست کے وہ سامان جن سے ہم واقف بھی نہیں ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، اور ہم جو نیک عمل کریں ان کا بہتر سے بہتر انعام دیتا ہے۔ جو لوگ کسی چیز کی خوبصورتی یا اس کے احسان کو دیکھ کر فرما برداری کرنے کے عادی ہیں، وہ ان صفات کو دیکھ کر بے اختیار ایاک نعبد کہہ کر اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اور سخت لوگ لیکن جو لوگ محبت کے اثرات سے ناواقف ہوتے ہیں اور سخت سلوک کے عادی ہوتے ہیں، وہ مالک کی یوم الدین کی صفت پر جب غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزا سزا کے دن کا مالک ہے، اور ایک دن اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کے سب انعامات کا حساب دینا ہوگا، وہ خوف کی وجہ سے بے اختیار ہو کر اس کے آگے گردن جھکا دیتے ہیں اور ایاک نعبد کہہ اٹھتے ہیں۔ غرض کوئی انسان ہو، خواہ محبت سے متاثر ہونے والا، خواہ خوف سے ماننے والا، سورہ فاتحہ کی ان ابتدائی آیات کو پڑھ کر بے اختیار ایاک نعبد کہہ اٹھتا ہے، لیکن ساتھ ہی جب وہ ایک طرف تو اپنی کمزوری کو دیکھتا ہے اور دوسری طرف اس شاہ خوباں کے حسن اور ان کی عظمت اور جبروت کا مطالعہ کرتا ہے، تو ایک بے اختیار ہو کر کہتا ہے، ایاک نعبد کے ساتھ کہتا ہے و ایاک نستعین، یعنی میں تو حضور کا فرما بردار ہوں اور آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، لیکن جو حق عبادت کا ہے وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ آپ اس کام میں میری مدد فرمائیں اور حق عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب محبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے اور عظمت الہی اس حد تک بندہ کو متاثر کر دیتی ہے، تو پھر جیسا کہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے،
وہ بے اختیار اہدنا الصراط المستقیم کہہ اٹھتا ہے، یعنی مجھے سیدھا راستہ دکھائیے، اور سیدھا راستہ ہمیشہ باقی راستوں سے اقرب ہی ہوتا ہے، یعنی نزدیک ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ بس یہ کلام محبت کے کمال کو ظاہر کرتا ہے کہ اے اللہ، اب میں آپ سے دور نہیں رہ سکتا، آپ مجھے وہ سب سے نزدیک افراد تفرید سے پاک راستہ دکھائیں جس پر چل کر میں جلد سے جلد آپ تک پہنچ جاؤں۔ لیکن چونکہ دربار شاہی میں باریاب ہونے والے لوگ مختلف مدارج کے ہوتے ہیں، بعض عام درباری اور بعض خاص الخاص لوگ، اس لیے عین فطرت کے تقاضا کو پورا کرتے ہوئے صراط الذین انعمت علیہم کی دعا سکھلائی، یعنی اے مولا، آپ مجھے سیدھا راستہ بھی دکھائیں اور مجھ پر یہ فضل بھی کریں کہ منعم علیہ گروہ کا راستہ دکھائیں، یعنی حضور کے دربار میں میرا داخلہ عام لوگوں میں ہو کر نہ ہو، بلکہ آپ کے خاص پیاروں میں شامل ہو جاؤں، اور عاشق ہوتے ہیں اور عاشق ہوتے ہوئے معشوق بھی بن جاؤں، جس طرح میں آپ سے محبت کرتا ہوں جناب بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، کیونکہ منعم علیہ گروہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب گروہ ہے، اور جو جماعت انعام کی مستحق ہوتی ہے وہی پیاری جماعت ہوتی ہے۔ اس طرح بندہ اس مقام محبت کو چاہتا ہے جس میں کوئی پردہ مغایرت، یعنی کوئی اجنبیت کا پردہ نہیں ہوتا، نہ رہے۔ اب گویا انسان کمال کو پہنچ جاتا ہے اور عاشق و معشوق ایک ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ ایمان بین الخوف والرجا، یعنی خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے جب انسان سے اس روحانی لذت کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ مقام اس کو ہمیشہ حاصل رہے اور اس پر اس کو ثبات نصیب ہو۔ اس لیے مولا کریم نے انسان کو اپنے حضور یہ عرض کرنا سکھلایا کہ آپ یہ فضل بھی کریں کہ اس ملاقات کے بعد میں آپ سے کسی طرح بھی جدا نہ ہوں، اور چونکہ جدائی کے دو طریق ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ معشوق ناراض ہو کر نکال دے، اور یا یہ کہ عاشق ہی عشق ترک کر کے علیحدہ ہو جائے۔ اس لیے دونوں صورتوں کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم، یعنی نہ تو ایسا ہے کہ آپ میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھ پر ناراض ہو جائیں، ولا الضالین، اور نہ ایسا ہو کہ منزل مقصود کو پہنچ کر میرے ہی دل میں آپ کے سوا کسی اور شے کا عشق پیدا ہو جائے اور میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلا جاؤں۔ یہ ایک ایسی کامل اور جامع دعا ہے جو خدا تعالی نے محض اپنے رحم سے انسان کو اپنے حضور عرض کرنے کے لیے تعلیم کی ہے، جس کے مقابلہ میں کوئی اور مذہب اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا۔ غور کرو کس طرح انسانی فطرت کا اول سے آخر تک نقشہ کھینچ دیا ہے، اور کس طرح تمام قسم کے متفرق خیالات کے لوگوں کا علاج اس چھوٹی سی صورت میں بتا دیا ہے۔ بس جو سمجھنے والے ہیں سمجھیں، اور جو سوچنے والے ہیں سوچیں کہ دنیا کا نجات دہندہ مذہب سوائے اسلام کے اور روحانی بیماریوں کے علاج سوائے قرآن کے کوئی نہیں۔ آمین۔ صحیح حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب سورہ فاتحہ کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر ختم کرتے تو آمین کہتے، جس کے معنی ہے اللہم استجب لنا کے معنی ہیں، یعنی اے اللہ ہماری یہ عرض قبول فرما، اور با اتباع ارشاد نبوی صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی عمل ثابت ہے۔ اور سورہ بقرہ کے شروع میں ہی سورہ بقرہ کا جو ذکر مختلف احادیث میں آیا ہے، اس حوالے سے حضور نے تحریر فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، جیسا کہ مختلف احادیث سے ثابت ہے، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، گو احادیث سے یہ امر ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ نے خود ہی یہ نام رکھا یا اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے مطابق رکھا، مگر میرا اپنا یقین یہی ہے کہ سورتوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھے گئے ہیں۔ اس سورت کے نام کے متعلق جو روایات ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں۔ ترمذی میں ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء صنام وان صنام القرآن سورۃ البقرۃ
वफ़ीहा आयतुन हिय सय्यदतु आयल क़ुरान हिय आयतुल कुर्सी। तिरमिज़ी की ये रिवायत है, यानी हर चीज़ का एक चोटी का हिस्सा होता है और कुरान करीम की चोटी का हिस्सा सूरतुल बकरा है, और इसमें एक ऐसी आयत है जो कुरान करीम की सब आयात की सरदार है, और वो आयत आयतुल कुर्सी है। फिर हुज़ूर फरमाते हैं ये सूरत मदीना में नाजिल हुई है और मुख्तलिफ़ वक्तों में नाजिल होती रही है, और बाज़ के नज़दीक इसकी एक आयत आखिरी अय्याम में हज्जतुल विदा के मौका पर क़ुरबानी के दिन नाजिल हुई थी, और वो वत्तक़ू यौमन तुरजाऊन फ़ीही इलल्लाह की आयत है। इस सूरत की रिबा की आयात यानी सूद के अहकाम पर मुश्तमिल आयात कुरान करीम की आखिरी ज़माना में नाजिल होने वाली आयात में से हैं। इसके बाद हुज़ूर अनवर हुज़ूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस सूरत की तरतीब के हवाले से भी ज़िक्र किया है, और मजमूई तौर पर तमाम सूरतों की तरतीब के हवाले से इस अमर पर रोशनी डाली है कि बाज़ लोग ये इतराज़ करते हैं कि जिस तरतीब से कुरान मजीद नाजिल हुआ उसी तरतीब से वो जमा क्यों नहीं किया गया और इसमें क्या हिकमत है। इस अमर पर रोशनी हुज़ूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने डाली है। चनांचे हुज़ूर इस ज़मन में फ़रमाते हैं ये सूरत यानी सूरतुल बकरा कुरान करीम की तफसीली सूरतों में से पहली सूरत है, लेकिन नुज़ूल के लिहाज से ये सूरत कलामी इलाही के नुज़ूल के 14वें साल में जाकर नाजिल होनी शुरू हुई और कई साल तक नाजिल होती रही। बिल आखिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से कुछ ही अरसा पहले मुकम्मल हुई। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों ना कुरान करीम को उसी तरतीब से जमा किया गया जिस तरतीब से कि कुरान करीम नाजिल हुआ था। बाज़ दुश्मनान इस्लाम और बाज़ मुसलमानों तक ने इस सवाल का ये जवाब दिया है कि सूरतों की लंबाई छोटाई के लिहाज से कुरान करीम को जमा कर दिया गया है और किसी मानवी तरतीब को मद्देनज़र नहीं रखा गया। ये दावा एक नहायत लग़्व और हकीकत से दूर दावा है, क्योंकि नंबर 1 कुरान करीम की सूरतों की मौजूदा तरतीब ख़ुद इस दावा को बातिल करती है। पहली सूरह फातिहा है जो नहायत छोटी और 7 आयतों की सूरत है। दूसरी बकरा नहायत लंबी है। तीसरी आल इमरान है जिसके 20 रुकू हैं, लेकिन चौथी निसा के 24 रुकू हैं। इसी तरह अगली सूरतों में भी कई जगह पर फ़र्क है। बस ये कहना कि लंबाई के मुताबिक सूरतों को आगे पीछे रख दिया गया है, ये दुरुस्त नहीं है। नंबर 2 कुरान का जमा करना किसी बंदा का फ़ेल नहीं बल्कि ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फ़ेल नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनहु, सूरतुल क़ियामा की आयत है, यानी कुरान करीम का जमा करना और उसका दुनिया में फैलाना, ये दोनों काम मैं ख़ुद करूँगा और मेरे ख़ास हुक्म और निगरानी से ये काम होंगे। बस एक मुसलमान के नज़दीक तो ये इंसानी काम हो ही नहीं सकता, और गैर मुस्लिमों के लिए वो जवाब है जो पहले बयान हो चुका है। नंबर 3 तीसरा जवाब ये है कि सब सूरतों के मज़ामीन में तरतीब मौजूद है। अगर सिर्फ़ लंबाई और इख्तिसार पर इन्हें आगे पीछे रखा गया था तो फिर सूरतों के मज़ामीन में जोड़ और इत्तिसाल क्यों कर पैदा हो गया, जैसा कि आगे चलकर तफसीर में इंशाअल्लाह साबित किया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं जैसा कि आगे चलकर तफसीर में इंशाअल्लाह साबित किया जाएगा, और जिसका इल्म हर सूरत के शुरू और आखिर के नोटों को पढ़ने से इस तफसीर का मुताला करने वालों को हो जाएगा। बस अयारा च बयां, बेशक यानी जो चीज़ ज़ाहिर है उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं। बेशक ये सवाल किया जा सकता है कि अगर मौजूदा तरतीब खुदा ताला के मंशा के मुताबिक है तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम को क्यों ना उसी तरतीब में उतारा जो इस वक्त मौजूद है। ये सवाल भी होता है कि जो तरतीब मौजूदा तरतीब कुरान मजीद की है तो इसी तरतीब में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को क्यों नाजिल नहीं किया। इस सवाल को उठाते हुए हुजूर जवाब देते हैं, इसका जवाब ये है कि कलाम हकीम के लिए ये अमर लाजमी है कि उसके उतरने की तरतीब और उसके जमा करने की तरतीब अलग अलग हो।
جب کوئی ایسا نبی دنیا میں آئے جو نئی شریعت لانے والا ہو اور جس نے عقائد اور اعمال کے متعلق ایک مکمل ہدایت نامہ دنیا کو دینا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ترتیب نزول کے لحاظ سے اس کے الہام کا ابتدائی حصہ ترتیب تدوین کے لحاظ سے ابتدائی نہ ہو، کیونکہ جن باتوں کی ابتدائی دعویٰ کے وقت جبکہ لوگ اس نئے دین سے بالکل ناواقف ہوں گے سب سے پہلے پیش کرنے کی ضرورت ہوگی، ان باتوں کو اس وقت سب سے پہلے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جبکہ لوگ اس کے کلام سے ایک حد تک واقف ہو چکے ہوں گے۔ بس اسی حکمت کے مطابق قرآن کریم کے نزول کی ترتیب اور ہے اور اس کے جمع کرنے کی ترتیب اور ہے۔ چنانچہ سورتوں کے نزول کا سوال آیتوں کے نزول کی کیفیت سے حل ہو جاتا ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھیں تو آپ کاتبوں کو بلوا کر حکم فرما دیتے تھے کہ فلاں آیت کو فلاں جگہ پر رکھو اور فلاں آیت فلاں کو فلاں جگہ پر۔ ابو داؤد اور ترمذی کی یہ روایات ہیں۔ پھر حضور آگے فرماتے ہیں اگر صرف نزول کی ترتیب کافی ہوتی تو جب کوئی آیت نازل ہوتی اسے اس سے پہلے کی نازل شدہ آیتوں کے ساتھ رکھ دیا جاتا۔ سورہ بقرہ ہی کو دیکھ لو، اس کی ربا کی آیات قرآن کریم کے سب سے آخر میں نازل ہونے والے ٹکڑوں میں سے ایک ہیں، لیکن وہ سورہ بقرہ کے آخر میں نہیں رکھی گئیں بلکہ کئی رکوع پہلے رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح واتقوا یومن والی آیت جس کی نسبت احادیث میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، سورہ کے آخر میں نہیں رکھی گئی۔ پس معلوم ہوا کہ آیتیں جس ترتیب سے نازل ہوتی تھیں اسی ترتیب سے انہیں سورتوں میں نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ مضمون کے لحاظ سے رکھا جاتا تھا۔ بعین ہی یہی سورتوں کی ترتیب کی ہے، وہ بھی مضامین کے لحاظ سے جمع کی گئی ہیں نہ کہ نزول کے وقت کے لحاظ سے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں یاد رہے کہ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی، یا یوں کہو کہ جس سورت کی بعض آیات نازل ہوئیں وہ سورۃ العلق ہے۔ اس کی جو آیات سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں یہ ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیات میں تبلیغ کے شروع کرنے کا حکم ہے اور بتایا گیا ہے کہ تبلیغ کا حق انسان پر اس لیے ہے کہ اس کا ایک رب ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں محبت اور تعلق کا مادہ پیدا کیا ہے، نیز اس نے انسان کے اندر ترقی کی قوتیں رکھی ہیں اور وہ اپنے بندے پر فضل کر کے اسے بڑھانا چاہتا ہے، اور اس غرض سے اس نے انسان کو تحریر و تصنیف کا مادہ عطا کیا ہے تاکہ وہ اپنے علم سے خود ہی فائدہ نہ اٹھائے بلکہ دوسروں تک بھی اسے پہنچائے اور آئندہ کے لیے بھی ان علوم کو محفوظ کر دے۔ پھر فرماتا ہے کہ علمی ترقی کا مادہ اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی طاقت اس کے اندر رکھ کر اور علم کے محفوظ کرنے کا طریق بتانے کے بعد اس نے علم کی ترقی کے لیے ایسے سامان پیدا کیے ہیں جو ہر زمانہ میں علم کی ترقی کا موجب ہوتے رہیں گے، اور انسان نئی سے نئی باتیں معلوم کرتا رہے گا جو اس کے باپ دادوں کو معلوم نہیں تھیں۔ ان آیات میں قرآن کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ بتایا ہے کہ زمین و آسمان کا ایک خالق ہے، یہ بتایا ہے کہ انسان ہدایت کا محتاج ہے اور اس کے اندر ہدایت پانے اور ترقی کرنے کی قوت پیدا کی گئی ہے جس کے ابھارنے کے لیے یہ الہام نازل ہوا ہے۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے وقت سب سے مقدم ہیں۔ سب سے پہلا مخاطب انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ جب تک اس کا اپنا دل جوش اور اخلاص اور کام کی اہمیت اور ضرورت کے احساس سے پر نہ ہو وہ کبھی ایسے کاموں کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا جو اس کی جان اور اس کے آرام کی قربانی کا مطالبہ کرتے ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلی آیات میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے، صرف اسی صورت میں نہیں بلکہ دوسری صورتیں جو ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی یہی مضمون ہے۔ مثلا سورہ مدثر پہلی صورتوں میں سے ہے
اس کی ابتدائی آیات بھی اسی مضمون کی ہیں۔ فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے ماموریت کا خلعت پہننے والے اٹھ اور لوگوں کو ہوشیار کر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ سورہ مزمل بھی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اس کی ابتدا بھی اسی طرح کی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی اے نبوت کی چادر اوڑھنے والے، راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کر، نصف رات یا نصف سے کم یا نصف سے زیادہ عبادت میں گزار، اور قرآن کو پڑھتا رہا کر، کیونکہ ہم تجھ پر ایک ایسی ذمہ داری نازل کرنے لگے ہیں جس کا اٹھانا آسان کام نہیں۔ آگے حضور سورہ علق اور سورہ مدثر کے جو مضامین ہیں جو ابتدا میں نازل ہوئے، تو ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا حکمت تھی، اس مضمون کو بیان فرماتے ہوئے حضور فرماتے ہیں ان ابتدائی صورتوں کے مضامین سے ظاہر ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات، انسانی پیدائش کی غرض، عبادت کی ضرورت، دنیا میں شرارت اور گناہ کی ترقی وغیرہ کے مضامین بیان کرنے کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ پر آمادہ کرنے اور اس کے لیے آپ کے دل میں جوش پیدا کرنے کے لیے خاص زور دیا گیا ہے۔ گویا ان آیات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عظیم الشان کام کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ بغیر اس کے تیاری کے نہ تو آپ اس کام کی اہمیت کو سمجھ سکتے تھے جو آپ کے سپرد ہونے والا تھا، اور نہ آپ اس کام کی عمدگی سے انجام دہی کر سکتے تھے۔ بس ابتدا میں ایسے ہی کلام کی ضرورت تھی۔ اسی طرح اس مضمون کے بعد خدا تعالیٰ کی صفات، ضرورت نبوت، تقوی اور پاکیزگی کے مضامین، ضرورت دعا، قضاء و قدر، بعثت بعد الموت وغیرہ مضامین کے متعلق تعلیمات کے بیان کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت تک کوئی جماعت قائم نہ ہوئی تھی اور نہ دین مکمل ہوا تھا۔ پس ضروری تھا کہ ابتدائی ضروری امور کو اختصار کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے، تا وہ اصولی باتیں جو اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق کرنے والی تھی لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ لیکن جب قرآن مکمل ہو گیا، جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، جب ان کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے بہت سے مضامین سے غیر مسلموں کو بھی واقفیت ہو گئی اور مسلمانوں کی نسل بھی چل پڑی جس نے ابتدائی اور اصولی باتیں اپنے ماں باپ سے بچپن میں ہی سیکھ لی، تو اب قرآن کریم کے پڑھنے والے کے لیے ایک اور ترتیب کی ضرورت پیش آئی جو آئندہ زمانہ میں ہمیشہ کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اب اس مضمون کے ابتدا میں بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری قوم کی حالت خراب ہے اور گو ان میں قابلیت موجود ہے، مگر اس قابلیت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، بس تو اٹھ اور ان میں تبلیغ کر اور انہیں خدا تعالیٰ کی طرف بلا۔ اب تو قرآن کریم کے پہلے مخاطب وہ لوگ ہوں گے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کے زمانہ میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو چکا ہے۔ اب اس مضمون سے قرآن کریم کا شروع ہونا ضروری ہے، جس میں مومنوں کو بتایا جائے کہ قرآن کریم کے نزول کی غرض کیا ہے اور مسلمان ہونے کے لحاظ سے ان پر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح اس زمانہ میں غیر مسلم بھی قرآن کریم کو فلسفیانہ نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ پوچھیں گے کہ دوسرے مذاہب کی موجودگی میں اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مسلمان کون سی ایسی غرض پوری کر رہا ہے جو پہلی اقوام کے لوگ نہیں کر سکتے تھے؟ اسی طرح وہ پہلی کتب کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیم کا تفصیلی مقابلہ کر کے دیکھنا چاہیں گے۔ نیز اس پر بحث کریں گے کہ پہلے انبیاء نے تو جو خاتم النبیین کے بارے میں پیشگوئیاں کی ہے، اسلام اور بانی اسلام ان پیشگوئیوں کے مصداق ٹھہرتے ہیں یا نہیں؟ غرض قرآن کریم کی تکمیل کے بعد اس کی طرف توجہ کرنے کا طریقہ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں دونوں ہی کے لیے مختلف ہو جاتا ہے، اور ایک کامل کتاب تبھی اپنے کمال کو قائم رکھ سکتی ہے جب وہ ان میں تبدیل شدہ حالات کو مد نظر رکھے، اور قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے۔
نہ تورات، نہ انجیل اور نہ کسی کتاب میں یہ حکمت مد نظر رکھی گئی ہے کہ ابتدائی نزول میں پہلے مخاطبین کو مد نظر رکھ کر اور طرح ترتیب ہو، اور مذہب کی اشاعت کے بعد اس وقت کے لوگوں کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بعد میں آنے والے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کتاب کے مضامین کی ترتیب بدل دی گئی ہو، تا ان میں تبدیل شدہ حالات کے مطابق وہ مضامین زیادہ سے زیادہ مؤثر ثابت ہوں۔ پس قرآن کریم کی نزول کی ترتیب اور جمع کی ترتیب میں جو فرق ہے یہ قابل اعتراض امر نہیں، بلکہ قرآن کریم کی فضیلت اور برتری کی ایک علامت ہے۔ سورہ بقرہ میں جیسا کہ اس کی تفسیر کے پڑھنے سے ثابت ہوگا، فطرت انسانی کے پیدا کردہ ان طبعی سوالات کو حل کیا گیا ہے جو فلسفیانہ طور پر ایک مکمل مذہب کے متعلق پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس کا مضمون ہی بتاتا ہے کہ یہ سورہ ابتدا میں رکھنے کے لیے ہی نازل کی گئی تھی، بلکہ جیسا کہ بتایا جائے گا سورہ فاتحہ کے مضامین کا اس میں جواب دیا گیا ہے، اور اس کے مضامین سے اس کا خاص تعلق ہے جو اس امر کا مزید ثبوت ہے کہ اس کو سب سے پہلے رکھنا اس کی لمبائی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کے مضامین سے اس کے گہرے تعلق کی وجہ سے ہے۔ سورۃ البقرہ کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس سورت کے متعلق، یعنی سورہ بقرہ کے متعلق ہی ایک ادبی لطیفہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ لبید بن ربیعہ عامری جاہلیت کے مشہور شعراء میں سے گزرا ہے۔ اس کا ایک قصیدہ سبع معلقہ میں شامل ہے۔ یہ سبع معلقہ جن شعراء کا کلام اس سبع معلقہ میں شامل ہے وہ ادبی لحاظ سے بہت اعلیٰ اور اونچا مقام ان کا مانا جاتا تھا اور ایک معیار تھا ان کا۔ تو اس کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ لبید بن ربیعہ عامری جاہلیت کے مشہور شعراء میں سے گزرا ہے، اس کا ایک قصیدہ سبع معلقہ میں شامل ہے، یعنی اس کے کلام کو عرب کے بہترین 7 قصائد میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ شاعر آخر عمر میں اسلام لے آیا اور سورہ بقرہ کی فصیح زبان سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے شعر کہنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنا نیا کلام سنانے کی فرمائش کی۔ اس نے اس کے جواب میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر اسے کہا کہ میں نے تم سے اپنے شعر سنانے کو کہا ہے۔ اس نے جواب دیا، ما کنت لأقول بیتا من الشعر بعد اذ علمنی اللہ البقرۃ وآل عمران، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ اور آل عمران سکھا دی ہیں تو اب کس طرح ممکن ہے کہ اس کے بعد میں ایک شعر بھی کہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا یہ جواب اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے اس کا وظیفہ جو 2000 درہم سالانہ تھا بڑھا کر 2500 کر دیا۔ اسد الغابہ کی روایت ہے یہ۔ حضور فرماتے ہیں بظاہر یہ ایک معمولی واقعہ معلوم ہوتا ہے، مگر جب ہم لبید کے اس مرتبہ کو دیکھتے ہیں جو اسے عرب کے ادبی حلقہ میں اس زمانے میں حاصل تھا، جو عربی علم ادب کے کمال کا زمانہ کہلاتا ہے، اور جس زمانے کے شعراء کے کلام کو آج تک بہترین کلام سمجھا جاتا ہے، اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا زبردست شاعر جو خود بادشاہ سخن کہلاتا تھا، سورہ بقرہ کی زبان سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے شعر کو، جو اس کی روح کی غذا تھی، جو اس کی عزت کا ذریعہ تھا، جس نے اسے عرب کے حکمران حلقوں میں صدر مقام پر بٹھا رکھا تھا، سورہ بقرہ کی زبان سے مرعوب ہو کر بالکل ترک کر دیا۔ اور جب اس سے اپنا تازہ کلام سنانے کو کہا گیا تو اس نے حیرت سے جواب دیا کہ کیا سورہ بقرہ کے بعد بھی کسی اور کلام کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ایک معجزانہ کلام کے سوا یہ تاثیر اور کسی کلام سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ پھر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کا خلاصہ بیان کرنے سے قبل اپنے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی تفسیر بھی آپ کو ایک القاء کے ذریعے سکھائی ہے، اور حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے یہ القاء ہوا کہ اس آیت میں سورہ بقرہ کے تمام مضامین پوشیدہ ہیں، اور یہ آیت گویا اس سورہ بقرہ کے تمام مضامین کی
کنجی کی حیثیت رکھتی۔ چنانچہ اس ضمن میں حضور فرماتے ہیں پیشتر اس کے کہ میں سورہ بقرہ کی آیات کا مطلب الگ الگ بیان کروں، میں سورہ بقرہ کے مضامین کا خلاصہ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ سورہ بقرہ کو جو باوجود آخر میں نازل ہونے کے پہلے کیوں رکھا گیا ہے، اور اس کے مضامین کی ترتیب بھی مختصر طور پر ذہن میں آ جائے گی، جس سے اس کے مطالب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ میں سورہ فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی تفسیر مجھے ایک فرشتہ نے رویا میں سکھائی تھی۔ سورہ بقرہ کی تفسیر مجھے اس طرح تو حاصل نہیں ہوئی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک القاء کے طور پر مجھے اس کی تفسیر بھی سکھائی ہے، اور جو شخص بھی ذرا غور سے دیکھے گا اسے معلوم ہوگا کہ جو نقطہ اس بارہ میں مجھے بتایا گیا ہے وہ ساری سورہ بقرہ کو ایک باترتیب مضمون کی صورت میں بدل دیتا ہے، اور اس امر کے تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا کہ یہ تفہیم صرف اور صرف فضل الہی سے حاصل ہوئی ہے۔ تفصیل، حضور فرماتے ہیں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ 27 سال کا عرصہ گزرا کہ میں چند دوستوں کو قرآن کریم پڑھا رہا تھا۔ سورہ بقرہ کا درس تھا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، تو یکدم حضور فرماتے ہیں جب اس آیت پر پہنچا تو یکدم میرے دل پر القاء ہوا کہ یہ آیت اس سورت کے مضامین کی کنجی ہے، اور اس سورت کے مضامین اس آیت کے مضامین کے مطابق اور اسی ترتیب سے بیان ہوئے ہیں۔ میں نے جب اس علم سے فائدہ اٹھا کر سورہ بقرہ کا مطالعہ کیا تو میری حیرت اور عقیدت کی کوئی حد نہ رہی، کیونکہ سورہ بقرہ کو میں نے نہ صرف اس آیت کے مضامین کے مطابق پایا بلکہ اس کے مضامین باوجود مختلف قسم کے ہونے کے میرے ذہن میں ایسے مستحضر ہو گئے کہ مجھے یوں معلوم ہوا کہ گویا اس کے مضامین موتیوں کی لڑی کی طرح پروئے ہوئے ہیں۔ اس آیت کو دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے مکہ میں ایک نبی کے مبعوث ہونے کے لیے کی ہے، اور اس دعا کا مضمون یہ ہے کہ اس شہر اور اس قوم میں ایک ایسا نبی مبعوث ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان اور یقین کو درست اور مضبوط کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے دلائل لوگوں کے سامنے بیان کرے، جو دنیا کو خدا تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے راستہ کے نشان اور شمع ہدایت ثابت ہوں۔ نمبر 2، وہ لوگوں کے سامنے ایک مکمل کتاب پیش کرے۔ نمبر 3، جو شریعت وہ دنیا کے سامنے پیش کرے اس کے اندر احکام اور مذہب کی اور ان تمام دینی امور کی جن پر مذہب کی ترقی کا مدار ہے حکمت بھی بیان کی گئی ہو۔ نمبر 4، وہ ایسے ذرائع اختیار کرے اور ایسے طریق بتائے جن سے قوم کی ترقی اور پاکیزگی کے سامان پیدا ہوں۔ ان مضامین کو سامنے رکھ کر حضور فرماتے ہیں ان مضامین کو سامنے رکھ کر جب میں نے سورہ بقرہ کو دیکھا تو اس کے مضامین کو لفظاً ان مضامین کے مطابق پایا، بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ مضامین بیان بھی اسی ترتیب سے ہوئے ہیں جس ترتیب سے ان کا اس آیت میں ذکر ہے، اور ہر حصہ میں اس آیت کے الفاظ کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا ہے، یعنی آیات کے مضمون میں آیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، پھر کتاب اور حکمت کا مضمون بیان کیا ہے اور کتاب اور حکمت کے الفاظ کی طرف اشارہ کیا ہے، پھر تزکیہ کا مضمون بیان کیا ہے تو اس مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ مضامین کے لحاظ سے یعلمہم الکتاب کا مضمون 20 رکوع تک بیان ہوا ہے، اور کتاب اور حکمت کا مضمون 31 رکوع تک بیان ہوا ہے، اور پھر تزکیہ کا مضمون 31ویں رکوع سے شروع ہو کر آخر صورت پر یعنی 40ویں رکوع پر ختم ہوا ہے۔ جو شخص اس امر کو مد نظر رکھ کر سورہ بقرہ کو پڑھے گا اس کے مطالب کی وسعت اور جامعیت اور ترتیب کی خوبی اور تاثیر کا حیرت انگیز مطالعہ کرے گا۔ آگے حضور سورۃ البقرہ کے رکوع وائز معنی و مطالب بیان فرماتے ہیں۔ حضور رکوع اول میں جو معنی بیان ہوئے ہیں اس تعلق سے بیان فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔
سورہ فاتحہ میں طلب ہدایت کی دعا سکھائی گئی تھی، یعنی اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اس دعا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تم نے سورہ فاتحہ میں جس ہدایت کو طلب کیا تھا اور جو گزشتہ زمانہ کے منعم علیہ گروہ کی ہدایت ہے وہ یہی کتاب یعنی قرآن شریف ہے، اور اس کے نزول کے ذریعے سے فطرت کی اس پکار کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے جو سابق ہدایتوں کے مٹ جانے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے پیدا ہو کر عرش الہی کو ہلا رہی تھی۔ پھر فرماتا ہے کہ قرآن کریم نے نہ صرف دنیا کے لیے ایک ہدایت نامہ پیش کیا ہے بلکہ یہ ایک ایسا مکمل ہدایت نامہ پیش کیا ہے جو سب مذاہب کی صداقتوں پر مشتمل ہے، اور اسی وجہ سے اس کے دعویٰ کی بنیاد اس پر نہیں کہ دوسرے مذاہب پر اعتراض کرے اور ان کے متعلق دلوں میں شکوک پیدا کرے، اور یہ کہ کتاب انسان کے اخلاق اور اعمال ہی کو درست نہیں کرتی بلکہ ایسے مقام پر پہنچاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسے محبت خالص والا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کو ماننے والوں کے لیے امور اعتقادیہ بھی بیان کیے گئے ہیں جن پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہوگا، اور ان کے لیے عبادات کے طریق بھی بیان کیے جائیں گے جن پر عمل پیرا ہونا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ ان کے لیے حقوق العباد بھی بیان کیے جائیں گے اور ان پر چلنا بھی ان کے لیے ضروری ہوگا، اور ان کے لیے سب صداقتوں اور سب سچے مذاہب کے بانیوں اور سب سچائیوں کا جو گزشتہ یا آئندہ زمانہ سے متعلق ہوں اس کتاب میں ذکر کیا جائے گا، اور ان سب پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہوگا، اور یہ ایمان رسمی نہ ہوگا بلکہ ان کے لیے انہیں قربانیاں کرنی پڑیں گی، اور لوگ مخالفت کریں گے لیکن وہ اپنی مخالفت میں ناکام رہیں گے۔ آگے حضور رکوع نمبر 2 کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اور کچھ لوگ منافقت سے تعلق پیدا کریں گے حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہ ہوگا، اور کچھ لوگ ایمان تو رکھتے ہوں گے مگر ان کے دل بزدلی سے پر ہوں گے، پس بزدلی کی وجہ سے وہ اس کے دشمنوں سے ساز باز رکھیں گے۔ ان دونوں گروہوں کی مخالفت اور منصوبہ بازی بھی اسلام کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ پس جو خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اسے اس مذہب میں داخل ہو کر خدائے واحد کی عبادت میں حصہ لینا چاہیے اور تقوی کا مقام حاصل کرنا چاہیے تا وہ قرآن کریم کی مدد سے خدا تعالیٰ تک رسائی پائے۔ یہ پیدائش عالم کی غرض ہی یہ ہے، اور اگر کوئی کہے کہ قرآن کریم کے اس دعویٰ کو ہم کیوں کا تسلیم کریں تو انہیں کہو کسی نہ کسی مذہب کو تو تم تسلیم کرتے ہو، اسے اس کی تعلیم کے مقابل پر رکھ کر دیکھ لو، اگر اس میں اس سے اعلیٰ تعلیم موجود نہ ہو تو اسے رد کر دو، ورنہ تم کو خود اپنے مسلمات کے روح سے ماننا پڑے گا کہ یہ الہی کتاب ہے جس میں پہلی الہی کتب سے بہتر تعلیم موجود ہے۔ نیز آسمانی نشانات کے بارے میں بھی تم اس کتاب کے ماننے والوں سے مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہو کہ خدا تعالیٰ کن کے ساتھ ہے، لیکن اگر سوچنے کی کوشش نہ کرو اور بلا وجہ انکار کرتے جاؤ تو اس میں کیا شبہ ہے کہ تم کو عذاب ملے گا، اور اس میں کیا شبہ ہے کہ جو لوگ اس اعلیٰ تعلیم کو مانیں گے انہیں اعلیٰ انعامات عطا ہوں گے جو متواتر انہیں دیے جائیں گے تاکہ کوئی شخص ان انعامات کو اتفاقی حادثہ نہ کر سکے۔ اور گو ہم نے ان انعامات کی طرف مختصر الفاظ میں اشارہ کیا ہے، مگر اپنے وقت پر ان پیشگوئیوں کی عظمت ظاہر ہو کر رہے گی، اور منکروں کے لیے اعتراض کا لیکن مومنوں کے لیے زیادتی ایمان کا موجب ہوگی، اور منکروں کا فائدہ نہ اٹھانا ایک طبعی نتیجہ ہے کیونکہ بیمار آنکھ نور کو نہیں دیکھ سکتی۔ پھر فرماتا ہے کہ آخر قرآن کریم کی صداقت کے سمجھنے میں مشکل ہی کیا ہے، یہ پہلا کلام نہیں، اس سے پہلے خدا تعالیٰ کی طرف سے مردہ قوموں کی طرف ہدایت آتی رہی اور اس کے ذریعے سے لوگ زندہ کیے جاتے رہے، بس کوئی وجہ نہیں کہ یہ سلسلہ اب ختم ہو جائے۔ بس اب بھی اسی سنت کے مطابق خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک حق آیا ہے اور آئندہ ایسا ہی ہوتا رہے گا، پھر کیا مشکل ہے
کہ جن اصول پر سابق صداقتوں کو پرکھا گیا تھا انہی پر قرآن کریم کی صداقت کو بھی پرکھ لیا جائے۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیوں نظام عالم کو نہیں دیکھتے کہ وہ ایک ارتقاء پر دلالت کرتا ہے جس میں الہی ہاتھ نظر آتا ہے، پھر کیوں یہ اس ارتقاء کی آخری کڑی کو ماننے میں عذر کرتے ہیں، حالانکہ ارتقاء کی آخری کڑی ہی مقصود الہی ہوتی ہے، اسے چھوڑ دیا جائے تو سب نظام ہی نامکمل رہ جاتا ہے۔ چوتھے رکوع کا خلاصہ حضور انور نے اس طرح بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس نظام کی پہلی کڑی یعنی آدم یعنی ملہم اول کا ذکر فرماتا ہے کہ آخر آدم کو تم مانتے ہو، اس کی سچائی کا کیا ثبوت تمہارے پاس ہے؟ جس طرح اس کی سچائی کو اس زمانے کے لوگوں نے مانا، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اس کی ذات پر بھی اعتراض ہوئے، اور معمولی لوگوں کی طرف سے نہیں بلکہ ملائکہ صفت انسانوں کی طرف سے اعتراض ہوئے، مگر کیا اس سے اس کی سچائی میں فرق آیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کی تائید کی، اور پھر وہی ملائکہ صفت رہ سکے جنہوں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اس کے آگے تذلل سے گر گئے، باقی شیطان بن گئے۔ پھر 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں پھر فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آدم پر کلام نازل ہوا تھا تو پھر کسی اور کلام کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ آدم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے متواتر حسب ضرورت کلام نازل ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ موجودہ زمانہ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا، ان کی قوم میں نبی کے بعد نبی اصلاح کے لیے آئے، اور چونکہ اس قوم نے بغاوت پر بغاوت کی، اللہ تعالیٰ نے مرکز الہام بدلنے کا فیصلہ کر لیا اور بنو اسماعیل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کلام کا مورد بنایا، اور اب بنی اسرائیل حسد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس مخالفت کا بھی وہی نتیجہ ہوگا جو پہلے انبیاء کی مخالفت کا نتیجہ ہوا تھا۔ پھر رکوع نمبر 15 کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں پھر فرمایا بنی اسرائیل کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان پر جو فضل ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کے وعدوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور ابراہیم سے جو وعدے ہوئے تھے وہ صرف بنو اسحاق کے بارے میں نہ تھے بلکہ بنو اسماعیل کے حق میں بھی تھے، پس ضروری تھا کہ جب بنو اسحاق ذمہ داری کے ادا کرنے میں کوتاہی کریں تو بنو اسماعیل کے وعدہ کو پورا کیا جائے، اور اسی وعدہ کے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع یعنی مکہ میں رکھا تھا۔ آخر بنو اسماعیل کی قربانی کا بدلہ ملنے کا وقت آ گیا، چنانچہ اب ان میں سے نبی مبعوث کیا گیا ہے جس کا یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات لوگوں کو سنائے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاکیزہ کرے۔ پھر رکوع نمبر 16 کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا بنو اسرائیل کو اس پر چڑھنے کا حضور فرماتے ہیں بنو اسرائیل کو اس پر چڑھنے کا حق نہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے آبا ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم السلام نے انہیں نصیحت کی تھی کہ اصل عزت کامل فرمانبرداری میں ہے، پس انہیں فرمانبرداری کر کے خدا تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرنا چاہیے اور باغی بن کر اس کے عذاب کو نہ بھڑکانا چاہیے۔ جی آگے رکوع نمبر 17 اور 18 کا خلاصہ بیان کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے گزشتہ نبیوں کا قبلہ ترک کر دیا ہے، حالانکہ اول تو قبلہ مقصود بالذات شے نہیں، صرف وحدت کے قیام کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسرے ابراہیم نے جو دعا بنو اسماعیل کے حق میں کی تھی اس میں کعبہ کے قبلہ اور مکہ کے حج کی جگہ مقرر ہونے کی خبر دی گئی تھی، پس جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشگوئی کو پورا کرنے والے ہیں تو ان کے لیے ضروری تھا کہ کعبہ کے قبلہ ہونے کا اعلان کریں، ورنہ ان کی قوم ان برکات سے حصہ نہیں لے سکتی جو ابراہیمی دعا کے مطابق اس قبلہ سے وابستہ ہیں۔ پس خدا تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ کعبہ کی ظاہری و باطنی صفائی کریں۔ ظاہری صفائی اس مقام کو فتح کر کے اور وہاں سے آلات شرک کو دور کر کے، اور باطنی صفائی شرک و کفر کے خیالات کو مٹا کر اور کعبہ کو قبلہ عالم بنا کر
پھر رکن نمبر 19 کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، پھر فرمایا اس کام میں مشکلات ہوں گی اور کفار تلوار کے زور سے مسلمانوں کو اس کام سے روکیں گے، لیکن انہیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ دعا اور کوشش سے اس کام میں لگا رہنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہی ابدی زندگی پاتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ کوشش ضرور بارآور ہوگی اور مکہ فتح ہوگا اور انہیں اس کی ظاہری و باطنی صفائی کا موقع مل جائے گا۔ رکن نمبر 20 کا خلاصہ حضور فرماتے ہیں، اس رکوع میں خاص طور پر آیات کا لفظ فرما کر یتلو علیہم آیاتک کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جو باتیں ہم پہلے بیان کر آئے ہیں وہ یوں ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان کی پیدائش اور رات و دن کے اختلاف اور قانون قدرت کے تمام مظاہروں سے ان کی تصدیق ہوتی ہے۔ یعنی اول تو قانون قدرت ایک روحانی قانون کے وجود اور اس کے ارتقاء کے ساتھ مکمل ہونے پر دلالت کرتا ہے، دوسرے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں تم آسمان و زمین اور رات و دن اور بادلوں اور ہواؤں اور خشکی اور تری کے سامانوں کو دیکھو گے اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص خدا تعالیٰ کا پیارا ہے، تبھی تو سب کائنات اس کی تائید میں لگی ہوئی ہے، ورنہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک نئی راہ تجویز کرتا ہے وہ تو ذلیل ہوا کرتا ہے۔ اس رکوع میں آیات پڑھ کر سنانے کے مضمون کو ختم کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ سیریز کا اگلا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔